جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے صالح بندے ہیں، اللہ کی اطاعت کرنے والے بندے ہیں، وہ اللہ کی نعمتوں میں ہوں گے، وہ اللہ کے فضل میں ہوں گے، وہ اللہ کے کرم میں ہوں گے، وہ اللہ سے انعام پانے والے ہوں گے۔ اور شک نہ کرنا ان الفجار لفی جہیم، اس میں بھی شک نہ کرنا جو گناہگار ہوں گے، جو اللہ کے نافرمان ہوں گے، جو پاپ کریں گے، جو گناہ کریں گے، وہ اللہ کے عذاب میں ہوں گے، اللہ کی گرفت میں ہوں گے، اللہ کے غضب میں ہوں گے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، اللہ نے اپنے بندوں کو ایمان تو عطا فرما دیا، لیکن ساتھ ارشاد فرما دیا ایمان بڑی دولت ہے، رب نے عطا فرمائی، لیکن لوگوں شک نہ کرنا، جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کے کام پہ عمل کرتے ہیں، جو اللہ کے حکم کو مانیں گے، ان کو اللہ نعمتوں سے نوازے گا، اور جو رب کی نافرمانی کریں گے، جو گناہ کریں گے، اللہ کے حکم پر عمل نہیں کریں گے، رب فرماتا ہے وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے، ان کو اللہ کا عذاب دیا جائے گا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، سب سے پہلے ایمان، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایمان کے بغیر کوئی نیکی نہیں۔ سب سے پہلے ایمان ہے، اگر ایمان ہے سخاوت کرو گے نیکی ملے گی، ایمان ہے کسی کی مدد کرو گے نیکی ملے گی، اگر ایمان ہے جو بھی کام کرو گے نیکی کا کام ہوگا، اللہ اس کا اجر دے گا۔ لیکن اگر ایمان نہیں، وہ سارے نیکی کے کام کرے، اس کا کوئی اجر نہیں۔ اس لیے اگر کوئی ہندو نیک کام کرتا ہے، اس کو اس کا اجر نہیں ملے گا، اگر کوئی عیسائی ہے نیک کام کرتا ہے، اس کو اس کی نیکی نہیں ملے گی، اگر کوئی یہودی ہے کوئی 10 نیکی کے کام کرے، جب تک ایمان نہیں ہے اس کو نیکی عطا نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے ایمان شرط ہے۔ سب اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا، یہ اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ کے ولیوں کی ہم پہ مہربانیاں ہیں، علماء کرام نے یہ مہربانیاں فرمائی، ہمیں اللہ کا دین پہنچایا، ہم اللہ پر ایمان لائے، رسول پاک پر ایمان لائے۔ ایمان لانے کے بعد اگر ذرہ برابر نیکی کرو گے اللہ اس کی جزا دے گا، اور ذرہ برابر گناہ کرو گے اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے میں تمہیں اس کی سزا دوں گا۔ 2 منٹ بعد اذان ہو رہی ہے۔ پانی پی لیتے آپ؟ عرض یہ کر رہا تھا اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا، اس ایمان کے صدقے نیکی کا کام کرو گے اللہ اس کی جزا دے گا، اگر گناہ کا کام کرو اللہ فرماتا ہے میں تمہیں اس کی سزا دوں گا۔ ایمان لانے کے بعد ہر مسلمان مرد عورت
اس پہ اللہ تعالیٰ کے حق ہیں، اسے کہتے ہیں فرض۔ نماز اللہ کا فرض ہے، روزے اللہ کا فرض ہیں، زکوٰۃ ادا کرنا اللہ کا فرض ہے، حج جو صاحب استطاعت ہے حج کرنا اس پہ فرض ہے۔ اگر کوئی انکار کر دے میں نماز نہیں پڑھتا، یہ مولوی ایسی کہتے ہیں، اگر کوئی روزے اس سے انکار کر دے، بولے میں روزے نہیں مانتا، اگر کوئی کہے میں زکوٰۃ کو نہیں مانتا، میں حج کو نہیں مانتا، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ فرض کا انکار اسلام سے خارج ہے، لیکن وہ انکار تو نہیں کرتا، نماز کو مانتا ہے، روزوں کو مانتا ہے، حج کو مانتا ہے، زکوٰۃ کو مانتا ہے، لیکن نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، حج نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں دیتا۔ یہ گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ رسول پاک فرماتے ہیں گناہ کبیرہ جب تک مومن توبہ نہ کرے یہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نبی پاک فرماتے ہیں اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے یکدم نیکی کر لیا کرو، اللہ اس گناہ کو مٹا دے گا۔ یہ گناہ صغیرہ، یہ چھوٹے گناہ ہیں، نیکی کرنے سے اللہ وہ معاف کر دیتا ہے، لیکن گناہ کبیرہ جب تک مومن توبہ نہ کرے وہ معاف نہیں ہوتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ مجھے نصیحت فرمائیں۔ نبی پاک نے فرمایا اگر تجھ سے کوئی گناہ ہو جائے یکدم نیکی کر لیا کرو، اس نیکی سے گناہ معاف ہو جائے گا۔ ہر وقت لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو، ایسا نہیں کرو اگر کمرے کے اندر ہیں تو کچھ اور ہیں، چھپ کے کچھ اور کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے کچھ اور کرتے ہیں، ایسا نہیں۔ رسول پاک فرماتے ہیں تو جہاں بھی ہے اللہ سے ڈرتا رہے۔ میرے پیارے بھائی میرے بیٹے جو اللہ سے ڈر جاتے ہیں اس کا اتنا بڑی شان ہے۔ رسول پاک فرماتے ہیں جو اللہ سے ڈر گیا روز قیامت اس کو کوئی ڈر نہیں ہوگا، اللہ اس کو بے خوف کر دے گا، اور جو دنیا میں اللہ سے نہیں ڈرا اس کو روز قیامت اللہ سے ڈرنا ہوگا۔ اس کے بعد حقوق العباد، ماں کا حق، باپ کا حق، بیوی کے لیے اس کے ہسبینڈ شوہر کا حق، شوہر کے لیے بیوی کا حق، والدین کے لیے بچوں کا حق۔ رسول پاک فرماتے ہیں جو اللہ کے حق ہیں اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، لیکن جو مخلوق کے حق ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ معاف نہیں کرے گا۔ یا تو یہ حق ادا کرو، ماں کا حق ادا کرو، باپ کا حق ادا کرو، بیوی کا حق ادا کرو، بچوں کا حق ادا کرو، پڑوسیوں کا حق ادا کرو۔ حق کو ادا کرو یا ان سے بخشوا لو، اگر نہ بخشوائے اور نہ حق ادا کیا رسول پاک فرماتے یہ گناہ تو اللہ معاف نہیں کرے گا، اس کا عذاب بھگتنا پڑے گا۔ نماز پڑھتے ہو اللہ کا فرض اچھی بات ہے، ایسا نہ ہو بیوی کو گالیاں دے رہے ہیں، بیوی کو مار رہے ہیں، وہ ساری زندگی خدمت کر رہی ہے لیکن پیار سے بات نہیں کرتے، بیوی اس کو گالیاں دیتے ہیں، بچوں سے محبت نہیں ہے، بار بار محبت کرتا ہے، دوسروں کے بچوں سے پیار کرتا ہے، اپنے بچوں سے پیار نہیں کرتا۔ خدا کی قسم نماز پڑھ اچھی بات ہے، روزے رکھ اچھی بات ہے، اگر تو نے اللہ کی مخلوق کے حق ادا نہیں کیے جان نہیں چھوٹے گی۔ حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
اے میرے پیارے اصحابہ، اگر تم مجھ سے 6 باتوں کا وعدہ کرو، 6 باتوں کا پرامس کرو، 6 باتوں کا مجھ سے وعدہ کرو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آپ نماز پڑھتے ہو، جنت کی ضمانت نہیں ہے، اللہ قبول کر لے تو کر لے، نہ کرے تو ہماری نماز کا اسٹینڈرڈ کیا ہے، معیار کیا ہے؟ روزے رکھو، اللہ قبول کرے تو اس کی مہربانی، نہ قبول کرے تو ہماری حیثیت کیا ہے؟ آپ صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، اللہ قبول کرے اس کی مہربانی، وہ پاک ذات اگر قبول نہ کرے ہماری حیثیت کیا ہے؟ لیکن جس بات کی ضمانت رسول پاک دیں، اس سے بڑی اور ضمانت اور بڑا وعدہ کیا ہو سکتا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے پیارے اصحابہ، مجھ سے 6 باتوں کا وعدہ کرو، مجھ سے 6 باتوں کا عہد کرو، مجھ سے 6 باتوں کا وعدہ کرو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ 6 باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، جس کی جنت کی ضمانت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں۔ حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ سے پرامس کرو، مجھ سے وعدہ کرو، جھوٹ نہیں بولو گے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، قرآن پاک میں جھوٹ بولنے والے پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب مومن جھوٹ بولتا ہے وہ مومن نہیں رہتا، اس کے اندر سے ایمان نکل جاتا ہے۔ جب مومن شراب پیتا ہے مومن نہیں رہتا، اس کے اندر سے ایمان نکل جاتا ہے۔ رسول کریم نے فرمایا، جب مومن چوری کرتا ہے مومن نہیں رہتا، اس کے اندر سے ایمان نکل جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں، جب مومن ڈکیتی کرتا ہے مومن نہیں رہتا، اس کے اندر سے ایمان نکل جاتا ہے۔ رسول پاک نے فرمایا، جب مومن زنا کرتا ہے وہ مومن نہیں رہتا، اس کے اندر سے ایمان نکل جاتا ہے۔ اگر سچی توبہ کر لے اللہ ایمان لوٹا دیتا ہے، اللہ ایمان واپس کر دیتا ہے۔ اگر توبہ نہ کرے تو ایمان سے محروم مر جاتا ہے۔ رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو پتہ چل جاتا کوئی جھوٹ بولتا ہے، کسی کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے، اللہ کے محبوب کے دل سے اس کی طرف سے دل مطمئن نہیں ہوتا تھا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول کو یقین آ جاتا اس نے جھوٹ بولنا بند کر دیا ہے، جھوٹ نہیں بولتا۔ اس وقت تک رسول پاک اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، رحمت للعالمین ہیں، خاتم النبیین ہیں، بڑی شان ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں رسول پاک کو 2 خطابوں سے پکارا گیا، ایک صادق سچ بولنے والا اور دوسرا امین امانت دار۔ رسول پاک یہ 2 صفتیں ایسی تھیں، کافر بھی کہتے تھے محمد جھوٹ نہیں بولتے، محمد خیانت نہیں کرتے، اس کو کافر بھی مانتے تھے، بت پرست بھی مانتے تھے، اپنے تو مانتے تھے۔ یہ اتنی بڑی صفت ہے، اگر مومن سچ بولتا ہے
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مومن سچ بولتا ہے اور سچ کا ارادہ کرتا ہے کہ میں ہمیشہ سچ بولوں گا، رسول پاک فرماتے اللہ تعالیٰ اس کو سچوں میں لکھ دیتا ہے، سچوں میں لکھ دیتا ہے۔ یہ سچے کون ہوتے ہیں؟ یہ خود تو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ سچے کون ہوتے ہیں؟ یہ تو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں۔ سچے کون ہوتے ہیں؟ یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ لیکن سچوں کا حال یہ ہے جو سچوں کے صحبت میں جاتا ہے، سچوں سے محبت کرتا ہے، وہ بھی اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ سچ اتنی بڑی چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے 6 باتوں کا وعدہ کرو، 6 باتوں کا مجھ سے وعدہ کرو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سب سے پہلے فرمایا ہمیشہ سچ بولو، جھوٹ نہ بولو۔ ہم سمجھتے ہیں جھوٹ بولنے سے فائدہ ہوتا ہے اس لیے جھوٹ بولتے ہیں، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جھوٹ بولنے سے ہو سکتا ہے تھوڑا بہت فائدہ ہو جائے، لیکن وہ تیرے کاروبار کو برباد کر دے گا، تیرے کاروبار کو تباہ کر دے گا۔ بندہ اگر جھوٹ بولنے لگتا ہے، میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، بندہ 1 بار یقین کرے گا، 2 بار یقین کرے گا، ذرا 3 بار یقین کرے گا۔ جب دیکھا یہ جھوٹ ہی بولتا ہے، جب بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، اس کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے، اس کی ویلیو 0 ہو جاتی ہے، اس کی قدر و منزلت نہیں رہتی۔ آج سے وعدہ کرو ہم جب کلام کریں گے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جب ہم کلام کریں گے رسول پاک کی خوشنودی کے لیے، ہمیشہ سچ بولیں گے۔ یہ دنیا کا معمولی فائدہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، رسول پاک کو خوش کرنا ہے۔ آئندہ جھوٹ بولنے کی عادت ختم کر دو، ہمیشہ سچ بولو، اللہ آپ کے ساتھ ہوگا۔ رسول پاک فرماتے ہیں دوسرا مجھ سے وعدہ کرو، اے میرے پیارے صحابہ، دوسرا مجھ سے وعدہ کرو، تم کبھی وعدہ خلافی نہ کرو گے۔ ہم تو ایسے ہیں وعدہ کر کے کبھی پورا ہی نہیں کرتے۔ مسلمان کی یہ صفت نہیں ہے، مومن کی یہ صفت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا ہے اے مومنو جو وعدہ کرو اس کو پورا کیا کرو، اس کو نبھایا کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ میں کل آپ کو فلاں مقام پر ملوں گا۔ نبی پاک نے فرمایا آپ مجھے وہاں پاؤ گے، میں آؤں گا۔ وہ بھول گیا، سارا دن گزر گیا، رسول پاک انتظار کر رہے ہیں۔ دوسرا دن آ گیا، اللہ کے رسول انتظار کر رہے ہیں، وہ بھول گیا، نہیں آیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے خدا کے رسول مسلسل 3 دن تک وہاں کھڑے رہے۔ وہ 3 دن کے بعد اس کو یاد آیا میں نے رسول کریم سے عرض کی تھی میں آپ سے فلاں مقام پر ملنے آؤں گا، میں تو بھول ہی گیا۔ پھر وہ بھاگا، بھاگ کے وہاں پہنچا، دیکھا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی کھڑے تھے۔ آپ نے فرمایا تم نے کہا تھا میں یہاں ملوں گا، میں تیسرا دن آ گیا، تیرے انتظار میں تھا کہ میں نے وعدہ کیا تھا میں تم سے ملوں گا، میں تیرا انتظار کرتا رہا، تو نے بہت تکلیف دی لیکن میں وعدے کے مطابق تیرا انتظار کرتا رہا۔ 3 دن تک رسول کا پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقام پر وعدہ نبھانے کے لیے امتی کا